السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آواز علی میڈیا نیٹورک کی جانب سے آپ سب کو اس بہت غمگین دن میں اور ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب کو پرسہ دے رہے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جسے ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن کا نام دیا تھا کہ یہ پورا سال غم کا سال ہے، اور اس لیے ہم ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غم منا رہے ہیں۔ میں ذاکرہ شائروز جعفر ڈالا ہوں ٹورانٹو کینیڈا سے، اور آج ہم سیرت بی بی خدیجہ علیہ السلام پہ گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہستی جو ہیں بی بی خدیجہ علیہ السلام، ان کے بارے میں ہم کچھ سمجھ جائیں، کچھ سمجھ لیں، اور ہمارے محبت اور ہماری عزت ان کے لیے اور بھی بڑھ جائے، کیونکہ علم کی وجہ سے ہی انسان کے عزت کوئی بھی چیز کے لیے زیادہ ہوتی ہے۔ انگلش میں کہاوت ہے to know someone is to love them۔ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم ان کو سمجھیں۔ اور آج سبحان اللہ، جب ہم بی بی خدیجہ علیہ السلام کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک تو یہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اور دنیا کے ہر ایک کونے میں بی بی خدیجہ علیہ السلام کے اس وقت مجلسیں ہو رہی ہیں ان کے نام پہ، ان کے بارے میں ہر زبان میں گفتگو، ان کے چرچے ہو رہے ہیں۔ اور بی بی خدیجہ علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ مال کے لیے انسان پہچانا جاتا ہے بے شک، لیکن اپنی سیرت سے بھی انسان ایک لیگیسی کچھ چھوڑ سکتا ہے تاکہ تا قیامت تک لوگ یاد کرتے جائیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ ایک خاتون ہے۔ اس زمانے میں بھی ایک خاتون کو اگر اپنے معاشرے میں دیکھا جائے تو لوگ نیچا سمجھتے تھے، لیکن بی بی خدیجہ علیہ السلام اس معاشرے میں بھی سب سے اول تھیں، اور اس معاشرے میں بھی سبحان اللہ سب سے اول ہیں کہ آج ان کی عزت، احترام، اور سب امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ان کو یاد کرتی ہے اور محبت سے اور عزت کرتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بی بی مریم علیہ السلام ان کے دور میں سب سے اعلیٰ خاتون تھی، اور میری امت کے دور میں سب سے اعلیٰ شخصیت میری زوجہ بی بی خدیجہ کبریٰ علیہ السلام ہوں گی۔ تو سبحان اللہ، یہ وہ ہیں جن کی تعریف صرف عام لوگوں نے نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول، اللہ کے سب سے پسندیدہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ اور یہ ہم جان لیں اور یاد کر لیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں کہتے تھے، کچھ محبت کا اظہار نہیں کرتے تھے، کچھ عزت کا اظہار نہیں کرتے تھے جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ تو یہ تعریف صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی، بلکہ خدا نے خود کی ہے، اور اپنے رسول کے ذریعے اور ان کے مبارک ہونٹوں سے یہ محبت کا اظہار ہمارے رب الہی خود کر رہا ہے۔ آج یہ وفات کا دن ہے، اور ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ ہم وفات نہیں کہہ سکتے۔ بی بی خدیجہ علیہ السلام نے شہادت پائی ہے،
انہوں نے اپنی زندگی جہاد کرتے کرتے اور مرتے دم تک جہاد کرتے کرتے گزاری ہے، تو اسے شہید ہی کہتے ہیں، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال اور اپنی جان دے دی۔ اور شب ابی طالب میں جو کٹھن دن گزرے ہیں 3 سال، اس میں تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی خدیجہ علیہ السلام نے بہت ہی مشقت کے اٹھائی، بہت مشکل کے دن تھے یہ، تو اسی تکلیف اور بہت مشکل کے دن میں انہوں نے اپنی جان دے دی اسی طرح۔ وہ نہ پانی تھا نہ کھانا تھا، اور شاید انہوں نے ایسا کچھ کھا لیا تھا وہاں، کیونکہ کچھ کھانے کے لیے تھا نہیں، تو شاید کوئی زہریلا کوئی بیری، کوئی میوہ کوئی ایسا تھا جو زہریلا تھا، جو انہوں نے کھا لیا۔ آج وہ دن ہے جب ہم اولین زوجہ رسول کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ ایک سٹیٹس ہے، اس چیز یہ خود ہی ایک سٹیٹس ہے، ام المؤمنین، لیکن اولین زوجہ رسول، اور یہ مادر زہرا ہیں۔ سبحان اللہ، کیا درجہ! جب ماں خدیجہ جیسی ہوں علیہ السلام، اور بیٹی معصوم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی ہستی ہوں، اور پھر سبحان اللہ ملکۃ العرب، یہ ایک ملکہ تھیں، ایک پرنسس تھیں، اور محسن اسلام، کیا درجہ ہے یہ، جس نے اسلام پہ احسان کیا، اور انہوں نے صرف اپنے مال سے احسان نہیں کیا، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے مضبوط سہارا بن کے بتایا کہ ایک زوجہ اپنے شوہر کو، جو ایک رسول بھی ہے، کس طرح ہمت دیتی ہے، سہارا دیتی ہے، محبت دیتی ہے، اور بے پناہ محبت، اور اس طرح اپنے شریک حیات اس طرح ان کے ساتھ رہی ہیں کہ رسول خدا پوری زندگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے غم میں روتے رہے اور ان کو یاد کرتے رہے۔ یہ ام المؤمنین ہیں، سب مؤمنین کی ماں ہے۔ آج ہم سوگ منا رہے ہیں کیونکہ ہماری خود کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم ہمارا غم ہے۔ جو دن انہوں نے یہ نام دے دیا ان دنوں کو کہ یہ عام الحزن ہے، یہ دکھ اور درد اور رونے کے دن تھے ان کے لیے اور ہمیشہ رہے، اسی طرح ہم بھی ایسے ہی غم منا رہے ہیں۔ چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو، اور تم چاہتے ہو کہ تم اپنی محبت کا اظہار ہم سے کرو، تو ہمارے خوشی کے دنوں میں خوشی مناؤ، اور ہمارے غم کے دنوں میں تم بھی غمگین ہو جاؤ۔ یہ بہت خوبصورت کہاوت ہے، یہ فرمان ہے، اور یہ ایک نصیحت ہے۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اگر ان کے گھر میں موت ہوتی ہے تو ہم کبھی خوشی نہیں منا سکتے، بلکہ اگر ہمارے گھر میں کوئی خوشی کا دن ہو، مثال کے طور پہ اگر شادی ہو رہی ہے یا کسی کی سالگرہ ہو رہی ہے، کوئی بھی خوشی کا دن، تو ہمارے جو بہت قریب ہوتے ہیں نا، جو بہت عزیز ہوتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم کیسے اس وقت کوئی بھی خوشی منائیں، ہم تو آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم تو آپ کے ساتھ روئیں گے، ہم تو آپ کے ساتھ دن گزاریں گے۔ یہ ہم نے اہل البیت علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں موت ہوئی ہو، وہاں سے آپ کو کھانے پکانے کا دھواں بھی نہ نظر آئے، ان کو رونے کا وقت دیں اور ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کو ہمت دیں، تسلی دیں، ہمدردی دیں۔ امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کوئی ہمدردی دی جب ان کے بابا اس دنیا سے چلے گئے، بلکہ امت کوئی اور چیز کے پیچھے اپنے آپ کو مصروف کرنے میں لگ گئی، اور ہم نے دیکھا کہ اہل البیت علیہ السلام کے گھروں میں جب بھی شہادتیں ہوئی ہیں تو امت نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ ہم شیعان علی ہیں، ہم نے اہل البیت علیہ السلام سے سیکھا ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے،
جو دکھی ہوتا ہے اس کو محبت اس طرح بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ غمگین ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی ایسے ایسے ایکسپریس کرتے ہیں کہ تا قیامت پھر سیاہ کپڑوں میں بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ آج اگر 1400 سال کیوں نہ گزر گئے ہوں، آپ کا غم ابھی تک ہم محسوس کر رہے ہیں کہ آج کی تاریخ میں ایسا دن گزرا تھا جو آپ کے لیے عامل حزن بن گیا۔ یہ ہم ہمارے زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں ابھی بھی کہ جب کسی کے گھر میں کوئی موت ہوتی ہے اور سال گزر جاتے ہیں، بہت سارے سال گزر جاتے ہیں، تب بھی ہم ان کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں کہ آج برسی ہے، آج تمہارے والد، ہمیں یاد ہے کیا ہوا تھا جب ہمیں وہ اطلاع ملی اور ہم تمہارے ساتھ پھر اس دن بیٹھ گئے تھے، کس طرح ہم پوری رات روئے ہیں ساتھ۔ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ دن یاد کرتے ہیں، وہ غم کے لمحے دہراتے ہیں۔ یہ شیعان علی کی پہچان ہے کہ ہم اس طرح بیٹھ کے غم کے وہ لمحے یاد کر کے ہمارے آل رسول اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آنسو بہاتے ہیں کہ ہمیں یاد ہے کہ تاریخ میں اس دن کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ اور آپ کے گھر میں۔ بی بی خدیجہ علیہ السلام نے بہت سارے درس ہمارے لیے چھوڑ دی ہیں، اور آج جب ہم ان کے سیرت پہ تھوڑا غور و فکر کریں تو مناسب ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بی بی خدیجہ نے بہت لیولز پہ ہمارے لیے ایک درس دیا ہے۔ آج کے دور میں اسپیشلی جب ہم ماشاءاللہ ہر سہولت ہمارے پاس ہے اور ماشاءاللہ ہم ٹاپ آف آور گیم ہیں، ٹیکنالوجی میں، پیسوں میں، بڑے بڑے گھروں میں، بڑی بڑی بلڈنگز، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ ایسے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلینئرز جو ہوتے ہیں، جو فارچون 500 میں ہوتے ہیں، جو سب سے پیسے والے ہوتے ہیں، تو ان کو کیسے لوگ عزت سے دیکھتے ہیں، بل گیٹس ہو یا پتہ نہیں امبانی بردرز ہو، جو بھی ہیں، اتنے پیسے والے کہ ہم ان کو دیکھ کے حیرت انگیز ہوتے ہیں اور ہماری عزت ان کے لیے ایسی ہوتی ہے کہ ہم ان کو ان کے نام سے ہم تھوڑا چونک جاتے ہیں کہ وہ تو بہت پیسے والے کا آپ نے ذکر کر دیا۔ یہ مثال اس لیے میں لا رہی ہوں کہ ہمیں سمجھ آئے کہ بی بی خدیجہ علیہ السلام کا درجہ ان کے دور میں کیا تھا۔ اس وقت بے شک جاہلیہ کا دور تھا، لوگ لیکن جاہل پڑھنے لکھنے میں نہیں تھے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہم کرتے ہیں سمجھنے میں۔ ان کے پاس تو پوئٹری، نظم لکھنے کی اتنی ان کے میں وہ سکل تھا کہ لوگ جب کوئی معجزہ دیکھنا چاہ رہے تھے تو قرآن مجید آیا ہے جو سب سے بہترین لفظوں اور الفاظوں کے استعمال میں اور اس طرح نظم کی طرح اور پھر محاورہ دیتے دیتے، پرانی کہانیاں دیتے دیتے، اس طرح ایک معجزہ۔ تو اس دور کے لوگ جاہل لکھنے اور پڑھنے میں نہیں تھے، نہ پیسے کمانے میں تھے، نہ وہ کوئی ایسے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے گھوم رہے تھے، نہیں، وہ بہت پیسے والے تھے، اتنا تک کہ اونچ اور نیچ میں ڈسٹنکٹ کلاسز ہو گئی تھیں کہ پیسے والے اتنے پیسے والے کہ ان کے پاس غلام ہیں اور کنیزیں، اور ان کے پاس بہت سارے کام والے۔ بی بی خدیجہ علیہ السلام کو سمجھنے میں ایک تصور ہمیں کرنا ہے کہ اگر ہم اس وقت کے دور میں مارک زکربرگ فار ایگزامپل، یہ بلینئرز جن کے پاس ٹریلینز ہیں، آپ سمجھے، ان کے پاس ہم سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اتنے زیروز ہیں کہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے یہ سب کچھ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی خدیجہ علیہ السلام ان کے زمانے میں اس طرح سب سے بہترین خاتون، بہت پڑھی لکھی، بہت مالدار، اور ان کے نیچے جو کام کرتے تھے وہ صرف کنیزیں نہیں تھیں، ان کے پاس تو پوری آرمی تھی کنیزوں کی۔ بی بی خدیجہ علیہ السلام کے پاس جو کام کرتے تھے وہ
اس دور کے سب سے بہترین مرد یہ صرف وہ نہیں تھے جو کاروان چلاتے تھے اور پہنچاتے تھے، یہ وہ لوگ بھی تھے جو بزنس مین تھے، تجارت میں ماہر تھے، کیونکہ عورت کے ناطے وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی اپنے گھر سے، نہ ان کو یہ اچھا لگتا کہ وہ باہر نکلیں، یہ مرد کی سوسائٹی تھی اور مرد ہی یہ سب کام کرتے تھے، لیکن ان کے باس ایک عورت، اور یہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ اتنی ذہین ترین تھی کہ وہ اپنے بزنس کو ایکچولی انہوں نے بڑھایا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی خدیجہ علیہ السلام ایک بہت پیسے والے فیملی سے تھیں، ان کے گھر میں اتنے پیسے تھے، لیکن کوئی ان کے بھائی بہن کو ضرورت نہ پڑی ان پیسوں کی، ان کو نہ آیا کہ اس پیسے کو کیسے بڑھائیں، اور بی بی خدیجہ علیہ السلام نے اس پیسے کو اتنا بڑھایا، اتنا انویسٹ کیا، سوچ سمجھ کے کہ کیراوین ادھر بھیجنا ہے، یمن بھیجنا ہے، سیریا بھیجنا ہے، اور اس طرح بھیجا کہ سب عرب اپنے کیراوین بھیجتے تھے، کاروان ہوتے تھے ایک دو اونٹ اس میں بھرا ہوا سامان، بی بی خدیجہ کا کاروان ان سب سے اتنا گنا بڑا تھا، اتنا کہ میلوں تک ان کے اونٹوں کی قطار چلتی تھی، اور یہ سب سامان سے بھری ہوئی، اور جب وہ واپس آتی تھی یہ کاروان تو اسی طرح مال و مال لے کے، تو یہ صرف اندازہ دینے کے لیے کہ وہ ان کی سوسائٹی میں ان کی جو عزت تھی یہ سب سے ایرسٹوکریٹک آپ سمجھیں کہ ان کے خاندان کی جان پہچان تھی، ان کے پیسوں سے بھی ان کی پہچان تھی۔ لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں وہ اپنے پیسوں سے کیا کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے جو سیلیبریٹیز ہیں وہ اپنے پیسوں سے عیاشی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی جب پیسے دیتا ہے تو یہ ایک امتحان ہے، بے شک امتحان ہے، اکثر لے کے امتحان ہوتا ہے اور دے کے امتحان ہوتا ہے۔ بی بی خدیجہ علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا امتحان اتنا سارا جب ہو تو ہم جیسے لوگ تو یہ عیاشی میں ہی استعمال کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، گھومیں گے، پھریں گے، سب کچھ کریں گے، ہم کو کیا کہ کوئی بھکاری بیٹھا ہے باہر، کیونکہ ایسا ہوتا ہے، ہم نے سیلیبریٹیز کو دیکھا، ہم نے دیکھا جو بڑے بڑے نام ہیں جو اپنے پیسوں کو خود کے لیے استعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے محل رکھتے ہیں، لیکن بی بی خدیجہ علیہ السلام نے بتایا کہ اگر پہچان اپنی چھوڑ کے جانا ہے، اور انگلش میں یہ لفظ ہے لیگیسی، جس سے لیجنڈ بنتی ہے کہ ایک زمانے میں ایک حاتم طائی تھا، ایک زمانے میں ایک کوئین تھی، ایک کنگ تھے، کہ کوئی نام چھوڑ جائے اپنا، لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ بیٹا اگر چھوڑ دیں تو وہ شاید کچھ نام بنائے گا، لیکن بیٹی بن کے بی بی خدیجہ علیہ السلام نے بتایا کہ بیٹی ذہین ترین ہو کے بزنس تجارت دنیا میں ماہر، بلکہ وہ ایسا اپنا نام چھوڑ جائے گی کہ خود کا نام اور خود کے خاندان کا نام تا قیامت یاد رہ جائے گا کہ یہ وہ خاندان ہے جس نے خیرات کی۔ دیکھیں پیسے بے شک انسان کو نام دیتا ہے، لوگ نام ہم جھک جھک کے سلام کرتے ہیں بے شک پیسے والوں کو، لیکن ایک بہت مشہور حدیث ہے جس میں امام علی علیہ السلام نے علم اور دولت کو کمپیئر کیا، کسی نے پوچھا کہ یا علی اگر پیسے یا علم ہو تو پھر ہم کیا چوز کریں، زیادہ کیا اچھا ہے، تو امام علی علیہ السلام نے سمجھایا تھا کہ علم اس طرح تمہیں محفوظ رکھے گا اور پیسے تمہیں اس کا خیال رکھنا پڑے گا، یہ سب کمپیریزنز تھے۔ یہ حدیث ہمیں بی بی خدیجہ علیہ السلام سے بھی کمپیئر کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیسوں سے اسلام کی مدد کی، اپنے شوہر کی مدد کی، ایک رسول کی مدد کی، اور اس پیسوں سے بہت سارے جو غلام تھے، جو سلیوز تھے، ان کو انہوں نے رہائی دلوائی، ان کو رہا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا،
اس کا مطلب ہے آپ کوئی سلیو کو اتنا پیسہ دے کے خریدیں، پھر اسے آپ ریلیز جب کریں تو اس کا گھر خود کا ہو، اس کا نام اب بن جائے کہ اب یہ آزاد ہے، اسے کوئی کبھی غلام نہیں بنا سکتا. آپ باقاعدہ اس کا نام بدل رہے ہیں کہ اب وہ کسی کی امانت نہیں، اب وہ خود کسی کو خرید سکتا ہے. یہ بہت بڑا ایک سٹیٹس ہے. آپ ایک کو اگر یہ دے دیں تو آپ مالدار ہونا آپ کو چاہیے، اور آپ نے کسی کو مالا مال کر دیا ہے. بہت بڑی بات. انہوں نے تو بہت سارے سلیوز کو ایسے اس طرح فری کروایا اور ایسے بنوایا کہ فری مین بن گئے. اس کے علاوہ بی بی خدیجہ علیہ السلام کے پیسوں سے یہ سب بڑی بڑی جنگیں جو لڑی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بدر اور خیبر اور حنین اور جو بھی خندق جو بھی ہیں، اسپیشلی جو پہلے دور میں جب کچھ نہ تھا، جب اتنے تھے، تب یہ سب ہتھیار جو بہت مہنگے ہوتے ہیں، یہ بی بی خدیجہ علیہ السلام کے پیسوں سے خریدے گئے. دیکھیں اس دور میں اگر ہمیں ڈرونز لینے ہوں، خدا نخواستہ بامز اور پلینز اور یہ سب، تو آپ کو بلینز چاہیے. آرمی بنانا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. بی بی خدیجہ علیہ السلام نے اپنے پیسوں سے ایسی جگہ میں پیسے دیے ہیں، لیکن ایک بہت خوبصورت بات، کبھی دیکھا نہیں نہ پوچھا کہ یہ پیسے کس چیز میں آپ استعمال کر رہے ہیں یا رسول اللہ. اپنا مال جب دے دیا اور ان کے قدموں پہ رکھ دیا تو پھر کبھی نہ مانگا کہ یہ میری چیز ہے. یہ ایک ہمارے لیے مثال ہے. جب ہم خواتین شادی کر کے، بہت پیسے والی لڑکیاں جب شادی کر کے اپنے شوہر کے گھر میں جاتی ہیں تو کبھی طنز نہ کریں، کبھی نہ کہیں یہ میرا پیسہ ہے، یہ میری کیا کہتے ہیں ہم ڈاوری میں لے کے آئی ہوں، یہ میرا مال ہے. یہ سب بس اب اگر گفٹ لے کے آئے ہیں تو بی بی خدیجہ علیہ السلام کے نام پہ یاد کریں کہ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ یہ میرا اور یہ آپ کا. بالکل سب کچھ دے دیا. لیکن مجھے یقین ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ کو اپنے دوست سمجھ کے اکثر پوچھا ہوگا کہ آپ کی رائے کیا ہے اے خدیجہ، کیونکہ بی بی خدیجہ علیہ السلام ایک بزنس وومن تھی. بلکہ سب سے پہلے جب انہوں نے نوٹس کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو یہ سمجھا کہ ان کا دماغ کتنا امیزنگ ہے. اور یہ دیکھیں کہ بزنس مین صرف تجارت میں بہت سارا کچھ ہونا چاہیے آپ کے دماغ میں. ڈپلومیسی، اسٹریٹجی، لوگوں سے کس طرح سوشل بات کریں تاکہ وہ آپ سے دوستی کر کے پھر آپ سے مال لیں، کس طرح آپ صادق ہوں، امین ہوں کہ آپ کو لوگ ٹرسٹ کریں. یہ بھی ہے کہ پیسے کس طرح کیلکولیٹ کریں، لاس اینڈ پروفٹ. یہ سب اٹ ریکوائرز اے بگ برین. یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پیسے کمائے ہیں بزنس میں، یہ عام لوگ نہیں ہوتے، یہ ذہین ترین ہوتے ہیں. بی بی خدیجہ علیہ السلام نے یہ چیز رسول خدا میں دیکھی. رسول خدا نے ان کے بھی میں یہ دیکھا کہ ان میں بھی یہی کوالٹیز ہیں. لیکن بی بی خدیجہ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سب مال بے شک اس سے مجھے تکبر ہو سکتا ہے، لیکن اس چیز پہ میں اٹک نہیں جاؤں گی. یہ میں کہہ رہی ہوں کیوں کہ آج کل بھی اور تب بھی یہی ہوتا ہے نا، جب ہم شادی کرنے کے لیے کسی کو ڈھونڈتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بہت اچھا لڑکا ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن بہت غریب ہیں، اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایسے شخص کے ساتھ کیسے شادی کریں؟ نہ جہیز میں کچھ لائے گی، نہ کوئی کما سکتا ہے کیونکہ اس کا کوئی ہے ہی نہیں. تو ہم اکثر یہ چیز پہ اٹک جاتے ہیں جب ہم کسی کو شادی کے لیے دیکھ رہے ہیں. ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ بی بی خدیجہ علیہ السلام بھی ان کے بہت سارے رشتے تھے، بہت سارے لوگ بھیک مانگ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ شادی کر لیں. لیکن بی بی خدیجہ علیہ السلام نے دیکھا کہ کردار میں کون سب سے بہترین ہے سوسائٹی میں، اور انہوں نے وہ دیکھ لیا جو کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ یہ جو ہے نا، یہ اللہ کا بندہ ہے. اور
یہ ایسے ہیں کہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ان سے مشورہ لیتے ہیں، یہ بہت حکمت والے بھی ہیں، یہ جج بھی کرتے ہیں، یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ان کے چرچے ان کی پرسنالٹی پہ ہوتے ہیں. یہ مال وال چھوڑو، ہمیں ان کی پرسنالٹی ایسے لگی ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ ہمیں شادی کرنا ہے اور بچے ایسے ہی سے کرنے ہیں. دیکھیں بی بی خدیجہ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، یہ نہ سوچیں کہ کیونکہ رشتے نہیں تھے، لیکن وہ بھی ڈھونڈ رہی تھی کسی کو جو بہترین ہو. اور اگر مثال دیکھنا چاہیں تو ہمیں امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے رشتہ کو دیکھ لیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے لیے کوئی شوہر نہ ہو سکتا تھا. اسی طرح اگر خدیجہ نہ ہوتی تو شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو شادی نہ کرتے، اور وہ بھی کبھی کسی سے شادی نہ کرتی اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تھے. یہ ایک ایسی جوڑی بنی ہوئی تھی. اور ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب دو سپر پاورز نے مل کے شادی کی ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی اور بی بی فاطمہ علیہ السلام نے شادی کی تو ہم کو کتنے 11 امام ملے، کیونکہ یہ ایک یونین ایسا تھا. اور بی بی خدیجہ علیہ السلام تو ان کی گرینڈ مدر. لیکن یہ سوچیں کہ جب تاریخ میں نبی سلیمان علیہ السلام جیسی ہستی جن کا ایسٹ ٹو ویسٹ تھا، چھٹے امام کہتے ہیں ایسٹ ٹو ویسٹ ان کی پوری دنیا تھی، جب ان کو پتا چلا کہ ہمارے علاوہ کوئی اور بھی ہیں جو بی بی بلقیس ہیں جن کا ایسٹ ٹو ویسٹ تھا، چھٹے امام کہتے ہیں یہ دونوں دو ایسے ڈائریکشنز کو ان کے حکومت میں تھے. جب انہوں نے شادی کی ہے، بلقیس بھی کبھی ان کو کوئی ملا نہیں ایسا جن کے ساتھ شادی کریں ان کے جیسا، کوئی شہنشاہ جیسا. جب ملا ہے تو سمجھ لیا انہوں نے کہ یہی ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، ہم ان سے ہی شادی کریں گے. اور جب ان دونوں نے شادی کی تو ایک پوری دنیا پہ انہوں نے راج کیا ہے، حکومت تھی ان کی. اسی طرح ہم نے بہت تعریف سنی بی بی خدیجہ علیہ السلام کی، لیکن تعریف یہ بھی سنیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیسی ہستی تھے کہ بی بی خدیجہ علیہ السلام ان سے متاثر بھی ہوئی ہیں. اور بی بی کو کیا مل گیا؟ تا قیامت ہم یاد کر رہے ہیں کہ ایک رسول کی زوجہ، ان کی پہلی زوجہ، اور وہ زوجہ جن کے انہوں نے پوری زندگی تعریف کی، اور سب سے کہا کہ خبردار کوئی کچھ بھی کہے ان کے بارے میں جو نامناسب بات ہو. اور اگر بیٹی پیدا ہوئی ایک ہی تو وہ انہی سے ہوئی. بہت بڑا درجہ ملا ہے بی بی خدیجہ علیہ السلام کو جب انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھاما ہے. انہوں نے بھی کوئی خدا ناخواستہ کوئی کم انسان سے نہیں شادی کی، نعوذ باللہ، کہ ہم سوچے کہ اونچ نیچ تھی، بہت پیسے والی اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں. بی بی خدیجہ علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہی ہیں جو ہمیں کمپلیمنٹ کریں گے. یہ نا کمپلیمنٹ جو ہوتا ہے نا، کسی کی تعریف کریں. کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے؟ جو بہت خوبصورت چیز سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں، یہ وہ ہیں. اور مال، اگر انہوں نے اپنے مال کو دیکھا ہوتا تو آج پوری دنیا میں ان کے چرچے نہ ہوتے. تا قیامت جو ان کے چرچے ہو رہے ہیں وہ نہ ہوتے کہ یہ بات کہی جائے کہ اسلام نہ بچتا اگر خدیجہ علیہ السلام کا کمال نہ ہوتا اور امام علی علیہ السلام کی تلوار نہ ہوتی. یہ دونوں چیزیں جب ساتھ ہوئیں تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پاور ملا. اور وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے تو میں جو بہت سارا کچھ کہنا ہے آپ کے سامنے، یہ آپ کو کہتی جاؤں کہ بی بی خدیجہ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سارا کچھ کیا کہ شادی سے پہلے بھی ان کا نام طاہرہ تھا، اور انہوں نے بتا دیا کہ لیگیسی اگر چھوڑنی ہو تو آپ کیا کریں، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے دیں، کیونکہ یہی مال اب آپ کے لیے ایک ثواب جاریہ اور آپ کی عزت میں اضافہ دے گا. اور جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ
دولت جب آپ رکھتے ہیں نا تو جتنا آپ استعمال کرتے ہیں وہ کم ہوتی جاتی ہے، اور علم بڑھتا جاتا ہے جتنا آپ استعمال کریں۔ بی بی خدیجہ نے یہ بتا دیا کہ آپ جب اللہ کے راہ میں دولت دے دیتے ہیں نا تو وہ دولت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی ہے اور وہ ملٹی پلائی ہوتی ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب فوج 313 ہے بدر میں، جب بن گئے 10,000 کانکویسٹ آف مکہ میں، تب بی بی خدیجہ علیہ السلام کی تبھی موت ہوئی تھی تھوڑے دن پہلے ہی۔ تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ فوج جو بنی ہے اس طرح بنی، جب آپ خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں تو اس طرح ملٹی پلائی ہوتی ہے۔ جو جس کے مال بہت ہوتے ہیں، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اس کے دشمن بھی بہت ہوتے ہیں، لوگ ان سے حسد کرتے ہیں۔ بی بی خدیجہ نے میں بتا دیا، جب آپ خدا کی راہ میں مال دے دیتے ہیں تو لوگ آپ کے دوست بن جاتے ہیں، آپ کے چرچے ہوتے ہیں، اور کہ آپ کا مال چوری ہو سکتا ہے لیکن جب آپ خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں تو وہ کبھی چوری نہیں ہو سکتا، وہ محفوظ رہتا ہے، وہ آپ کو حساب کتاب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ وہ سیونگز اکاؤنٹ میں رکھتا ہے اور وہ بڑھتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ یہ جو بہت کم وقت میرے پاس باقی ہے، اس میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ خوبصورت بات پیش کروں کہ یہ جو یہ یونین تھا، ہمیں اکثر ہوتا ہے کہ شاید بہت بزنس قسم کی ریلیشن شپ تھی کہ دونوں نے شادی کی، انہوں نے پیسے دیے، انہوں نے کام کر دیا، نہیں، تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ دو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، اور ہمیں جاننا ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت کیسے بنی ہے۔ اور جو لیگیسی کی ہم بات کرتے ہیں نا، علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ ایک عورت، ایک خاتون اپنا درجہ اپنے مال سے صرف اونچا نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنی لیگیسی بتاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں جب دیں تو ان کا نام کیسے بڑھتا ہے۔ ایک بتایا کہ جب اگر کوئی آپ جیون ساتھی کو جب آپ چن رہے ہیں تو آپ اس کی سچائی دیکھیں، آپ اس کے فضائل دیکھیں، اور آپ ان سے محبت اس طرح کریں کہ آپ ان کے سب کچھ ان کے قدموں میں نچھاور کر دیں، اور آپ ان میں یقین رکھیں کہ جب وہ آئے اور کہنے لگے کہ اے خدیجہ اس وقت میں نے کچھ دیکھا، جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ اب آپ اپنا جو نبوت ہے اسے لوگوں کے سامنے اظہار کر دیں اور بتا دیں، اعلان کر دیں۔ تب بی بی خدیجہ علیہ السلام پہلی تھیں جنہوں نے یہ بات سنی، اور انہوں نے کیا کہا؟ ہم مانتے ہیں آپ کی بات، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ایک زوجہ بی بی نے بتا دیا، اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، قربانی دیتی ہے، پیسوں سے، مال سے، جان سے، اور پھر جب شب ابی طالب میں رہے ان کے ساتھ تو اپنی جان بھی دے دی، اور سپورٹ، محبت، ان پہ یقین کرنا، اور دنیا کے سامنے کھڑے رہ جانا کہ خبردار کوئی میرے شوہر کو کچھ کہے۔ اسی لیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ جو میرے چھت تھے، ایک ابو طالب اور ایک خدیجہ، یہ دونوں میرے سر سے چلے گئے، اب میں اکیلا ہو گیا۔ یہ جب تک تھے تب کوئی آنچ نہ آئی تھی، کبھی نہ آ سکتی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ یہ ایسی تھیں جن کے پاور سے وہ اپنے شوہر کو پروٹیکٹ کرتی تھیں۔ آج کے دور میں اگر ہم بہت عمدہ خواتین ہو گئی ہیں، جو بہت پڑھی لکھی ہیں، جو بہت پیسے والی ہیں، بہت خوبصورت ہیں، جن کا نام ہے، شہرت ہے، ان کے خاندان کو لوگ سلام کرتے ہیں جھک جھک کے، تو ایسی لڑکیاں خدا ناخواستہ ایسی ہوتی ہیں جن میں تکبر ہوتا ہے، جو کہتی ہیں ہائے میں پڑھی لکھی ہوں تو مجھے چاہیے کوئی ٹرپل پڑھا لکھا ملے، مجھ سے بھی پیسے والا، مجھ سے بھی، اور چننے میں ہم اس چیز میں بھول کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں، خوبصورتی اور یہ سب، لیکن سچائی بھول جاتے ہیں، ایمانداری بھول جاتے ہیں، نماز پڑھنے والا لڑکا نہیں ڈھونڈتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا پیسہ بنا رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں بی بی خدیجہ علیہ السلام نے بتایا کہ جب تم اچھی چیز چنو گے نا تو تا قیامت تک تمہارے چرچے ہوں گے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بی بی خدیجہ علیہ السلام نے also ان کی جو
پہچان تھی یہ ہے کہ انہوں نے غریبوں میں اپنا پیسہ ہمیشہ تقسیم کیا، اور تاریخ میں ملتا تھا کہ ہمیشہ ان کے گھر کے باہر غریب بیٹھتے تھے جو انتظار کرتے تھے کہ کب صبح ہو اور تقسیم کرتے تھے، ان کا پورا جینے کا اور کھانے کا پینے کا سب وہی کرتی تھیں۔ بلکہ بی بی خدیجہ علیہ السلام نے ایک گروپ بنائی، یہ گروپ کا نام تھا یہ فضائل کی گروپ تھی، وہ لوگ جو جن کی پہچان تھی ان کے فضائل تھے، اور یہ گروپ کیا تھی، انہوں نے کیا کہتے ہیں چیریٹی گروپ تھی، اور مکے میں سے پیسے والے تھے ان کو انہوں نے شامل کیا تھا اس گروپ میں، حلف الفضل، یہ گروپ آف لیگ آف فضائل والے، اور ان کا یہی کام تھا کہ مکہ میں کوئی غریب نہ رہے، اور وہ اپنے پیسوں کو ساتھ ملا کے یہ کرتے کہ وہ غریبوں کا خیال رکھتے تھے۔ اب میں بس یہ جو میرا شاید 4 منٹ 5 منٹ باقی ہے آپ کے سامنے یہ کتاب کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کتاب کا نام ہے ہاؤس آف سوروز اور بیت الاحزان، اور یہ لکھی ہوئی ہے شیخ عباس الکومی کی کتاب ہے، اور اس میں بہت خوبصورت واقعے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک واقعے سے مجھے بہت اندازہ ہوا کہ بی بی خدیجہ علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ میں کتنی محبت تھی، اور یہ آپ کے سامنے پیش کروں گی تاکہ ہمیں سب کو پتہ چلے اور اندازہ ہو کہ آج کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں رو رہے تھے، کیوں ان کو یہ بہت بڑا صدمہ لگا کہ جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں وہ اب ان کو اکیلا چھوڑ گئیں۔ ہمیں ملتا ہے، اور شیخ عباس قمی نے ہمیں یہ بات یہ نیریشن پہنچایا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک مرتبہ بیٹھے تھے مسجد میں، اور جبرائیل آئے، اور جبرائیل جب آئے تو ان کے بڑے بڑے پر اتنے تھے کہ یہ علامہ مجلسی نے اپنے بہار الانوار میں یہ واقعہ بتایا ہے کہ ہم ایک جگہ تھی الابتا میں بیٹھے تھے مکہ اور مینا کے بیچ میں، اور وہاں ہم سب صحابی بیٹھے تھے ساتھ میں، اور ہوا یہ کہ جب جبرائیل آئے اور اتنے ان کے جو پر تھے اور اس طرح وہ آئے بہت اچانک سے، اور انہوں نے حکم کیا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ہم سلام بھیجتے ہیں، لیکن اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ 40 دن اب خدیجہ علیہ السلام کے پاس نہ جائیں، آپ کو حکم ہے یا رسول اللہ کہ اب آپ گھر نہیں جا سکتے، آپ کو اب یہاں رہنا ہے۔ اور رسول خدا نے بتایا تھا کہ تبھی ہم نے معراج میں کچھ کھایا تھا، جو میوہ تھا ہمیں جنت کا دیا گیا تھا، اب یہ میوہ ہمارے اندر آ گیا تھا، یہ نور تھا بی بی فاطمہ علیہ السلام کا۔ بی بی فاطمہ علیہ السلام نے امام علی سے یہ کہا تھا کہ اے علی، میں جنت میں ایک نور تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نور کو میوے کے اندر رکھ کے میرے بابا کو کھلایا، اور پھر میں اپنے بابا کے اندر آ گئی، اور پھر اس کے بعد معراج کے بعد جب وہ بی بی خدیجہ علیہ السلام میری امی کے پاس گئے تو اب وہ ٹرانسفر ہوا، اور پھر میں اس دنیا میں پیدا ہوئی۔ تو یہ 40 ڈیز کا جو حکم آیا تھا تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب یہ حکم آیا کہ آپ گھر نہیں جا سکتے۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار بن یاسر کو بھیجا کہ آپ بی بی خدیجہ علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچا دیں، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے خدیجہ، یہ نہ سوچو کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے دور رہ رہے ہیں تاکہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، یا وہ لاپرواہ ہیں، یا آپ کی کوئی خیال نہیں رکھتے، بلکہ آپ یہ جان لیں کہ اس وقت میرے رب نے مجھ پہ یہ حکم کیا ہے کہ میں اب یہاں سے نہ ہٹوں اور آپ کے پاس نہ آؤں، اور یہ مناسب ہے کہ میں میرے رب کا ہر ایک حکم کو ادا کروں، لیکن
اے خدیجہ کبھی یہ تصور بھی نہ کیجیے گا کہ آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے یا کوئی کہ ہم آپ سے کوئی خفا ہیں یا ناراض ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو دن رات آپ کی تعریف کرتا ہے اے خدیجہ، اپنے ملائکہوں سے تعریف کر رہا ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے خفا ہے. اور کہاں رات کو جب اندھیرا ہو جائے اے خدیجہ تو آپ اپنا دروازہ بند کیجیے گا اور آپ اکیلے تھوڑے دن ہمارے بغیر بستر پہ سو جائیے گا. اور یہ جان لے کہ اس وقت ہم بی بی فاطمہ بنت اسد کے گھر میں یہ 40 دن گزاریں گے. سبحان اللہ، یہ ایک شوہر جو بہت اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے یہ لکھ رہا ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ میں ناراض ہوں یا میرا رب، اور بتا رہا ہے کہ میں کہاں ہوں. دیکھیں کتنی خوبصورت یہ ریلیشن شپ ہے، یہ ایک دوستی ہے. تاریخ میں ملتا ہے، شیخ علامہ مجلسی بتاتے ہیں کہ بی بی خدیجہ علیہ السلام یہ خط پڑھ کے بہت روئی ہیں اور بہت غمزدہ ہو گئیں، اور یہ 40 دن ان کے لیے بہت مشقت کے ہوئے. پھر جب یہ 40 دن ختم ہوئے تو جبرائیل آئے اور انہوں نے میوہ دیا اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ آپ اب یہ کھائیں، اور اب آپ اپنے نافل جو عبادتیں آپ کر رہے تھے یہ سب چھوڑیں اور آپ سیدھا بی بی خدیجہ علیہ السلام کے پاس جائیں. آج آپ کا وہ دن ہے جب آپ اپنی بیوی کے پاس واپس جا سکتے ہیں. اور تب ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ تو بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن اب ہم بی بی خدیجہ علیہ السلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. بی بی خدیجہ کہتی ہیں کہ ان 40 دنوں میں میرے لیے سب سے مشکل کے دن تھے، اور جب میں اکیلی رہی ہوں رات کو جب اندھیرا ہوتا تھا تو میں کمبل اوڑھ دیتی تھی اپنے سر پہ. میں بہت ڈرتی تھی اور میں سب جو پردے تھے گھر کے وہ بند کر دیتی تھی اور دروازے بند لاک کر دیتی تھی. ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب سارے لوگوں نے بی بی خدیجہ علیہ السلام کو چھوڑ دیا تھا تو وہ بہت ڈرتی تھیں کہ کوئی حملہ کر لے گا گھر پہ، رسول خدا پہ، ان خود پہ. تو کیونکہ انہوں نے جو کیا تھا شادی کر کے رسول خدا ساتھ، تو انہوں نے سب کو خفا کر دیا. پورے عربیہ میں سب قریش خلاف ہو گئے تھے ان کے، تو وہ بہت ڈر رہی تھیں اس وقت. انہوں نے کہا کہ رات کو میں پوری رات جاگتی تھیں اور مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت یاد آتے تھے. اور وہ دن ہے وہ دن جب میں نے اپنے دروازے پہ دستک سنا اور میرے شوہر جب آ گئے اور انہوں نے کہا اے خدیجہ دروازہ کھولو، میں آ گیا ہوں واپس. اور میں بہت خوش ہوئی اور میں نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ رسول خدا آئے، اور انہوں نے تب اپنے نافل جو ہوتی ہے نمازیں پڑھتی ہیں وہ انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا آج ہمیں حکم ہے کہ ہم یہ سب کچھ نہ کریں، آج ہم اور آپ ایک دوسرے سے بہت ساری بات کریں گے اور بہت وقت گزاریں گے. اور کہا کہ اس وقت اور یہ چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ بی بی خدیجہ علیہ السلام نے جو نفرت کو محسوس کیا ہے پوری دنیا سے اس وقت، اس سے وہ ہمیشہ بہت یہ تکلیف دہ تھی ان کے لیے. وہ ہمیشہ ڈرتی تھیں اور وہ روتی بھی تھیں اور وہ اکیلا پن بہت محسوس کرتی تھیں. ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب دنیا ہمارے خلاف ہو جاتی ہے تو شوہر اور بیوی بہت قریب آ جاتے ہیں جن کی اچھی ریلیشن شپ ہوتی ہے. اور بی بی خدیجہ علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسرے کے مشورے کرتے بھی تھے اور ایک دوسرے کو حوصلہ اور ہمدردی بھی دیتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ روتے بھی تھے، خوشی مناتے تھے. اور سبحان اللہ جب وہ بیٹی پیدا ہوئی، یہ جو بیٹی گھر میں آئی ہے ان کو کتنی خوشی دی ہوگی اس فاطمہ نے. اور جب شادی کا دن آیا ہوگا فاطمہ کا تو رسول خدا کس طرح روئے ہوں گے کہ خدیجہ کاش آپ اس دن کے لیے زندہ ہوتی. اس وقت فاطمہ کو جب دیکھ رہا ہوں دلہن کے کپڑوں میں تو خدیجہ آپ یاد آ گئیں، آپ کی خوبصورتی، آپ کی جوانی، آپ کے جو گہنے پہن کے آپ آئی تھی میرے سامنے، یہ سب
کتنا یاد آتا ہوگا جب بیٹی کو دیکھتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جب خدیجہ اس دنیا سے چلی گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت آنسو بہائے کہ یہ وہی دوست تھی میری جنہوں نے سب کچھ دے دیا، ان کے بغیر اب کیسے زندگی کیسے جیوں گا. اور جب گئے ہیں مکہ کی طرف وہ بڑی فوج لے کے اور مکہ کو فتح کامیابی سے حاصل کیا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ 10,000 کی تعداد کی فوج کو لے کے نکلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن انہوں سے ایک درخواست کی، چلے ہم بیت اللہ کی طرف سے جا کے ہوئے جائیں تاکہ ہم فاتحہ پڑھ کے جائیں ہماری خدیجہ پہ، کیونکہ خدیجہ کو ایک سلام کر کے ہم جائیں. مل کہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا ہوگا، اے خدیجہ دیکھو خدیجہ، آج وہ دن آیا ہے جس کا آپ نے ہمیشہ کہا تھا کہ آئے گا. دیکھو اپنے محمد کو، دیکھو میں شہنشاہ بنے جا رہا ہوں. آج کا وہ دن تھا اے ملکہ عربیہ کہ آپ کو تاج ملے جو آپ کے پاس سے چھینا گیا تھا جب آپ نے محمد کا ہاتھ تھاما. لیکن آج 1400 سال بعد بی بی خدیجہ علیہ السلام کی قبر ویران پڑی ہے، بیت المعلا کا نام و نشان نہیں، اور نہ اجازت ہے کہ ہم بھی اس طرح جائیں اور سلام کریں. سلام اے خدیجہ جس نے سب کچھ اسلام کو دے دیا اور ہمارے لیے اسلام محفوظ رکھا، ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھا، ان کو خوش کیا. ایک مرد کبھی کچھ نہیں کر سکتا اگر بیوی کی ہمت نہ ہو، بیوی نہ کہے کہ میں آپ میں یقین رکھتی ہوں، میں ایمان لاتی ہوں، میں لا الہ الا اللہ کہتی ہوں اے میرے رسول. لیکن یہ بی بی خدیجہ نے ہی کر دیا، اسی لیے رسول خدا نے رو کے کہا کہ کبھی بھی میری خدیجہ کو برا بھلا نہ کہنا. یہ وہ خدیجہ ہے جس نے محمد میں یقین رکھا جب دنیا نے جھوٹا اور مجنون کہا ہے محمد کو. یہ وہ خدیجہ ہے جس نے سہارا دیا جب سے اپنا سہارا چھین لیا، بلکہ جان کے پیاسے ہو گئے، خون کے پیاسے ہو گئے. لیکن یہ خدیجہ ہے جس نے دردی دی، محبت دی، اور ایک بیٹی بھی دی تاکہ میری نسل آگے بڑھے. اور یہ درجہ نہ کسی کو خدا نے دیا، بتایا کہ اے خدیجہ اگر مال آپ نے ہمیں دے دیا اسلام کی راہ میں تو ہم تا قیامت آپ کا نام زندہ رکھیں گے اور آپ کی زندہ رکھیں گے، اور آپ کی ایک بیٹی جو ہوگی وہی پہچانے جائے گی. نہ کسی زوجہ کو یہ مرد ملے گا، نہ یہ محبت ملے گی. اے خدیجہ سودا کیا اگر اللہ کے ساتھ اپنے مال اور جان دے کے، تو اب دیکھ کہ یہ رب تجھے دے رہا ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ جب غسل کیا اپنے زوجہ تو رسول خدا رو کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، بھارے الہ سب مال قربان کر دیا زوجہ نے، آج کوئی کفن کے بھی پیسے نہ رہے باقی. تو جبرائیل آئے اور کہا رسول خدا اللہ سبحانہ و تعالی کفن خود بھیج رہا ہے خدیجہ کے لیے. بارے الہ ہم پوچھیں 5 کفن میں سے جب وہ آئے تو رسول اللہ کس طرح کانپ گئے ہوں گے کہ ہمیں آج پتہ چل رہا ہے کہ یہ 5 کفن سب کے لیے ہے، لیکن اس میں ایک کفن نہیں ملا، ایک
ایک خدیجہ کے لیے، ایک محمد کے لیے، ایک فاطمہ، علی اور حسن کے لیے جبریل لائے ہیں۔ تب رسول خدا صرف اپنی زوجہ کے لیے نہیں روئے، بلکہ تب بھی حسین کے لیے روئے کہ اے حسین، آج اندازہ ہو گیا امت اس طرح خدیجہ کو اس طرح ویران چھوڑ گئی، اور تجھے بھی میری امت ایک زمانے میں چھوڑے گی، نہ غسل نہ کفن ہوگا۔ اے حسین ہمارا سلام، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ چلیے ہم سورہ فاتحہ پڑھیں ہمارے سب مرحومین کے لیے، اور ایک دعا بھی کریں سب جو بیمار ہیں اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے۔ پہلے ہم 5 یوجیب پڑھیں، ساتھ میں اما یوجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 پڑھیں، جو بیمار ہیں اور جو ضرورت مند ہیں اس وقت، کیونکہ جابز ان کے چلے گئے ہیں اور سب بہت مشکل میں ہیں۔ آج ہم بھی خدیجہ علیہ السلام کا صدقہ مانگ رہے ہیں۔ خدیجہ، آپ نے سب کو مالا مال کر دیا تھا، اس وقت ہمارے انڈیا، پاکستان، پیلسٹائن، افغانستان، عراق، ایران اور سیریا اور یمن اور روہنگیا پوری جگہ میں بہت ضرورت مند ہو گئے ہیں، نہ کوئی کسی کے پاس کوئی کام ہے، نہ کوئی رزق ہے۔ بار الہ، ہم اپنے گھروں سے بھی نہیں نکل سکتے رزق کمانے کے لیے۔ اے خدیجہ، آپ کے صدقے خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ سب بیماریاں بھی چلی جائیں، سب کی جو رزق میں تنگی آئی ہے وہ آپ نے جیسے مالا مال کر دیا سب کو، اس طرح ہم بھی سب مالا مال ہو جائیں۔ چلے 5 اما یجیب پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المستر اذا دعا ویکشف السوء، 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 ارحمنی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اب ایک سورہ فاتحہ پڑھیں سب مرحومین کے لیے، اور آواز علی چینل کے لیے، ان کے سب کے مرحومین کے لیے، ان ایڈمن کے مرحومین کے لیے جنہیں یہ چینل بنا، جو یہ چینل کا سب کرتے ہیں، اور ان کے چینل ضرور لائک بھی کیجیے گا اور سپورٹ کیجیے گا کہ اس طرح پروگرامز اور تقریریں اور مجلس ہماری طرف لا سکیں، اور ان کے لیے ضرور کوئی بھی آپ ہیلپ کر سکیں تو کریں۔ اور چلیں ہم ان کے مرحومین اور جو بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، ان کے مرحومین اور سب مرحومین کے لیے دنیا میں جو ہیں سب کے لیے ایک سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے ساتھ ہی ذاکرہ شاعر جعفر کا سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔